آپ سن رہے ہیں کتاب خوشبو کا گھر کوئی نہیں۔ در نایاب واقعی در نایاب تھی۔ اگر تائی جی اس کے استقبال کی خاطر یوں تن من دھن کی بازی لگائے بیٹھے تھی تو کچھ غلط نہ تھا۔ وہ واقعی قدرت کی صناعی کا منہ بولتا شہکار تھی، جیسے سنگ مرمر کا تراشا ہوا مجسمہ جو چھم سے تائی جی کی کسی نیکی کے انعام کے طور پر ان کے گھر کے آنگن میں نازل ہوا تھا۔ پتلی دبلی نازک سی اور رنگ اتنا سرخ و سفید، ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگے کہ کہیں میلی نہ ہو جائے۔ باداموں جیسی بڑی بڑی براؤن آنکھیں، لائٹ براؤن گندم کے خوشوں جیسے گھنگریالے بال، اوپر سے شہد سے میٹھا لہجہ، کوئل سی سریلی آواز۔ ایمن جتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی یہی سوچتی رہی کہ کہیں تو قدرت نے کوئی کمی چھوڑی ہوگی، لیکن فی الحال اپنی کوشش کے باوجود کوئی ایسی خامی تلاش نہ کر سکی۔ تائی جی اس کے واری صدقے جا رہی تھی۔ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر ان کا خون جیسے بڑھ رہا تھا۔ ساری بیماری، ساری بیزاری انہیں بھول گئی تھی۔ خلاف توقع تایا جی بھی بے حد خوش تھے، اور خوش کیوں نہ ہوتے۔ در نایاب کی گاڑی کے پیچھے سامان سے لدے پتے 2 ٹرک جو آئے تھے، جن کو خالی کرنے میں ہی پوری رات گزر گئی تھی، اور 15 دن تائی جی کو اس سامان کو ٹھکانے لگانے میں لگے تھے۔ ویسے تو سارا کچھ در نایاب کا ہی تھا، لیکن پھر بھی کفیل ماموں نے دینے کی حد کر دی تھی۔ تائی جی کو جو سیٹ انہوں نے دیا تھا وہ 10 تولے کا تھا۔ انہیں نیند نہیں آئی تھی۔ رات گئے تک وہ سیٹ پہنے رکھتی، ہر آئے گئے کو کانوں اور گلے سے اتار اتار کر دکھاتی۔ دیکھو تو وزن پورے 10 تولے کا ہے، اور یہ بازو کے کنگن بھی 3 تولے کے ہیں، خالص سونے کی لشکاریں مارتی چمک دمک دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر دیتی، اور تائی جی کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ تایا جی کی سونے کی انگوٹھی اور چین دونوں تائی جی نے سنبھال لی تھی۔ آپ نے اس عمر میں سونا پہن کر کیا کرنا ہے؟ ویسے سارے رونے بھول گئے تھے۔ اس جیسی در نایاب پر ایک ہنا کیا، اس جیسی 10 ہنائیں بھی بڑے آرام سے قربان کی جا سکتی تھی۔ بارات والے دن تک جوان کا منہ سوجا ہوا تھا۔ پیشانی پر شکووں کا جو جال پچھلے 4 ماہ سے تنا ہوا تھا، اب ایکا-ایکی اس کی جگہ خوشی و انبساط و محبت اور بہت کچھ پا لینے کی انہونی مسرت نے جگہ لے لی تھی۔ ماں سے ان کے سارے گلے شکوے جاتے رہے تھے۔ در نایاب نے جیسے ان کے وجود، ان کے خیال اور محبت سے محرومی جیسے سارے خلا پر کر دیے تھے۔ انہیں اب اس کے بغیر ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ سارا دن وہ دونوں اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ دونوں صرف 2 ٹائم کا کھانا کھانے باہر نکلتے تھے، ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کرتے تھے۔ کفیل ماموں نے بیٹی کی خدمت کے لیے نوکرانی ساتھ دی تھی، جسے ہر وقت بی بی کی ڈانٹ کا غم ستاتا رہتا تھا۔ ناشتہ اور کھانا در نایاب کی پسند کے مطابق ہی بنتا تھا۔ یہ ایمن کے حق میں اچھا ہوا تھا۔ اس کے فائنل ایگزام سر پر تھے۔ پہلے شادی کی تیاریوں میں اور بعد میں شادی کی مصروفیات میں اس کی پڑھائی کا بڑا حرج ہو چکا تھا۔ وہ اب زینت کو کچن میں لگا کر خود پڑھنے بیٹھ جاتی۔ تائی جی کو بھی سارے عمر کی مشقت کے بعد جیسے اب ہی چین ملا تھا۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی اینٹتی رہتی، یا پھر یوں ہی اٹھ کر پورے گھر کا چکر لگاتی اور سجے سجائے کمرے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی۔ دیکھنا تو ولید، میں تمہارے لیے بھی ایسی ہی دلہن ڈھونڈوں گی، بس تم ذرا نوکری سے لگ جاؤ، وہ ولید کو خوش کرنے کے لیے کہتی۔ سچ امی، واقعی ابرار بھائی کو تو دنیا میں ہی جنت اور حور دونوں مل گئے۔ پتہ نہیں اپنی ایسی قسمت ہے بھی کہ نہیں۔ وہ امی کہتے ہیں نا کہ جس نے اس دنیا میں جنت کے مزے لوٹ لیے اسے آخر میں کچھ نہیں ملے گا، اور یہ دنیا تو چند روز ہے، اس لیے جنت کی خاص ضرورت تو نہیں، میں تو یہ سب اگلی دنیا میں ہی لوں گا۔ وہ یوں ہی ہانکنے لگتا۔ فضول نہ بکا کرو، جنت تو انسان کو اپنے اعمال کی وجہ سے ملتی ہے۔ دنیا کے سارے امیر کبیر لوگ برے نہیں ہوتے، بہت زیادہ اچھے اور نیک بھی ہوتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال کے بدلے ہی میں تو ان کو اس دنیا میں آسائش ملتی ہے، جو ان کی نیکیوں کی جزا کا ایک حصہ ہوتی ہے۔
باقی کا آخرت میں ملے گا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں کہ جس کو یہاں جنت مل گئی، دیکھنا تو انشاءاللہ تمہارے لیے بھی ایسی ہی حور تلاش کروں گی میں۔ ولید کے روشن مستقبل کا سوچ کر ہی تائی جی کی آنکھیں چمکنے لگتیں۔ امی جان، یہ ابرار بھائی آفس کب سے جانا شروع کریں گے؟ ان کی چھٹی لمبی نہیں ہو گئی؟ اس نے موضوع بدلا۔ اے لو، بھلا اب اسے آفس میں جانے کی کیا ضرورت؟ نوکری سے تو اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب ذرا ہنی مون سے فارغ ہو کر آئے، پھر تمہارے ماموں کے آفس جایا کریں گے۔ گلاس فیکٹری انہوں نے اس کے نام کر دی ہے، بس جا کر وہاں کا انتظام سنبھالے گا۔ تائی جی کے انکشاف نے کتاب پڑھتی ایمن کو بھی حیران کر دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے اب وہ بھابھی کے لیے 1 روپیہ بھی لائیں گے تو وہ بھی ان کے باپ کے مال میں سے۔ ویری سیڈ امی جان، یہ تو انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اپنی مردانگی ختم کر لی، آپ نے بھائی جان کو ختم کر دیا۔ اب وہ ساری زندگی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سب کچھ بھابھی کی وجہ سے، بھابھی کے دم سے اور بھابھی کے حکم سے ہوگا۔ امی، آپ نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب خود ان کو چند روز خوشیوں کا تاوان دینے کے لیے بھی تیار کر لیں۔ اس کا چہرہ حد درجہ اور سنجیدہ اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابرار کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو جو بھی نایاب سے شادی کرتا، سارا کچھ اسی کا ہونا تھا، اور اس میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے ہمیں اپنی بیٹی بھی تو دی ہے۔ اب اگر ہمارا بیٹا ان کا بازو بنے گا تو ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے۔ امی جان، آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں کہ ابرار بھائی اب یہاں رہ سکیں گے؟ کبھی نہیں۔ ماموں نے ان کو خرید لیا ہے اور آپ نے بڑی خوشی سے انہیں بیچ دیا ہے۔ امی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو پہلے ان کی خواہش اور خوشی کا گلا گھونٹا، اور پھر آپ نے دوسرے ان پر ان کے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ وہ افسوس سے سر ہلائے جا رہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ اگر انہوں نے ابرار کو گھر داماد ہی بنانا ہوتا تو بیٹی کو ادھر رخصت کر کے بھیجتے؟ بے وقوف! صرف اس لیے کہ اب ابرار بھائی اپنی خوشی اور مرضی سے بھابھی کے ساتھ وہاں جائیں گے اور ماموں پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں۔ زندگی کا اتنا بڑا جوا انہوں نے یوں ہی تو نہیں کھیلا، اور آپ کی آنکھیں ان کی چمک دمک میں کچھ نہیں دیکھ سکیں، کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں۔ اور حیرت ہے ابو نے آپ کو یہ سب کیسے کرنے دیا؟ اب اس کا لہجہ غصیلا ہو چلا تھا۔ فضول بکواس کیے جا رہے ہو، اتنی بڑی نعمت ہضم نہیں ہو رہی۔ خدا نے بیٹھے بٹھائے سن لی۔ لکشمی نے سارے گھر کو روشن کر دیا اور تم جاہلوں کی طرح اپنی مردانگی کا رونا روئے جا رہے ہو۔ پیسے سے بڑھ کر آج کل کوئی مردانگی نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے، دلیری اور بہادری بھی اسی کی ہے، ورنہ تم جیسے مرد بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح 2 ٹکوں کی نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ان کی مردانگی کا دن رات مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا۔ تم کس مردانگی کی بات کرتے ہو؟ خالی حبشہ، یہ ڈیل ڈول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میدان عمل میں نکلو گے تو ماں کی باتوں کو سمجھو گے۔ ابھی تو یہ سب پیٹ بھرے کی باتیں ہیں۔ آنتیں بھوک سے بل کھا رہی ہوں تو یہ سب لفاظی بکواس لگتی ہے۔ ہاتھ میں روٹی نہ ہو تو لوگوں کا ایمان سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا کہا ہے کسی نے؟ 5 رکن اسلام اے 6واں ٹک، جے نہ ہووے 6واں پنجو جانے مکھ۔ اسلام کے 5 رکن ہیں اور چھٹا روٹی، اور اگر روٹی نہ ہو تو ان 5 کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ شکر کرو اللہ کا جس نے گھر بیٹھے بٹھائے اتنے دھن دولت سے نواز دیا ہے۔ غریبی تو بندے کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے، اور آج کل کی سفید پوشی، اللہ میری توبہ، اس سے اچھا انسان مر جائے۔ تائی جی کی آواز بلند ہو گئی تھی اور غصہ ان کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ چاہے بھوک کفر کے نزدیک لے جائے یا موت کے، میں ایسی روٹی، ایسے رزق سے مرنے کو ترجیح دوں گا جو بیوی کے توسط سے مجھ تک پہنچے۔ آپ یہ بات میری لکھ لیجئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے ایسی جگہ شادی نہیں کرنی جہاں اپنا آپ بیچ کر مجھے مال ملے، اور آپ بھی میرے لیے ایسی کوئی کوشش نہ کیجیے گا۔ ایک بیٹے کے بدلے جتنا مال مل گیا ہے وہ آپ کی باقی زندگی کے لیے کافی ہے، اسی کو غنیمت سمجھیے گا۔
مجھے اپنے زورے بازو کی کمائی چاہیے اور کچھ نہیں۔ وہ غصے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھوں گی اس زورے بازو کا مان کتنے دن رہے گا، ذرا امتحان دے لو۔ نوکری کے لیے جوتیاں چٹکانی پڑیں گی تو خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا، وہ بھی دو بدو بولی۔ اندر فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ ان ماں بیٹے کو یوں ہی الجھتا چھوڑ کر اندر بھاگی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ایمن، میں ابیرہ۔ امی، میرا رزلٹ آ گیا ہے ایف ایس سی کا، سیکنڈ پوزیشن آئی ہے حیدرآباد بورڈ میں۔ ابھی بورڈ کے آفس سے آئی ہوں، کل اخبار میں تصویر بھی آئے گی، چاندی کا میڈل ملا ہے۔ امی، میرا میرٹ بن گیا ہے میڈیکل کا۔ ہائی امی، آئی ایم سو ہیپی۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں، ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا۔ واقعی، ریلی ابیرہ، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ ہائے، میں کتنی دعائیں مانگ رہی تھی کہ تمہارا میرٹ بن جائے۔ پاپا کی کتنی خواہش تھی کہ ان کی کوئی بیٹی ڈاکٹر ضرور بنے۔ خدا نے ہماری سن لی، تمہیں پھر مبارک ہو۔ وہ اونچی اونچی آواز میں خوشی سے بول رہی تھی۔ ہاں امی، خدا نے سن لی ہے، اتنی مدت کے بعد خوشی ملی ہے۔ غزالہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ وہ سب کی دعوت کریں گی اسی خوشی میں، 1-2 روز میں۔ تایا جی اور تائی جی کو بتا دینا، ضرور آنا ہے۔ اچھا، وہ بہت خوش تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بالکل آؤں گی۔ ابیرہ، تم فضا کو بھی فون کر دینا اور اسے آنے کے لیے بھی کہنا۔ شادی میں بھی نہیں آئی، کتنا تایا جی نے اصرار کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی چلے۔ عاقف چچا نے ٹال دیا کہ وہ خود اسے کراچی لائیں گے، اور عین شادی والے دن سنگاپور سے سیدھا ادھر آ گئے۔ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ بتا نہیں سکتی۔ وہ ان کے سامنے بول پڑی تھی۔ عاقف چچا، لاہور کیا دنیا کے نقشے سے باہر ہے، آپ نے تو حد کر دی۔ ہم اپنی بہن کی شکل کو ترس گئے ہیں، آخر کیا قصور ہے اس کا؟ وہ سفینہ پھپھو اور تایا جی کا لحاظ کیے بغیر عاقف چچا سے الجھ پڑی تھی۔ سوری بیٹا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، چند ہی دنوں میں اسے ضرور لے آؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے میں تو بزی ہوتا ہوں بہت۔ بھائی جان، آپ ہی ایمن وغیرہ کو لے آئیں، میں نے تو اتنی دفعہ کہا ہے، اب میرا کیا قصور؟ وہ فوراً ہی اپنے کپڑے جھاڑ کر بے قصور بن گئے۔ ہاں بھائی، یہ تو زیادتی ہے، میں بھی تو مون کو اتنی دور سے لائی ہوں بہنوں سے ملوانے کے لیے۔ بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر ذرا مطمئن ہو جاتے ہیں، اور آپ تو ایک بار بھی فضا کو یہاں نہیں لائے، ہے نا ایمن؟ سفینہ پھپھو نے فوراً اس کی حمایت کی۔ وہ غصے کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں بھی نہیں ملا سکی، اور عاقف چچا محض آئیں بائیں شائیں کرتے رہ گئے۔ ہاں، کر دوں گی فون فضا کو، وہ اٹینڈ کرے گی تب نا، 700 ان کے ملازم ہیں، بلانے میں ہی آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ پھر بھی آنٹی سے کہوں گی اور مون کو بھی بتاؤں گی۔ وہ کچھ اٹک کر بولی۔ ایک تو اتنی دور فون کرنا خاصا بڑا خرچہ تھا، کم از کم غزالہ آنٹی کے لیے۔ دوسرے شادی میں بھی مون کا رویہ کچھ اجنبی سا، کچھ نارمل سا تھا۔ 12-13 سال کے عمر میں ہی اس نے پاپا کی طرح اپنا قد کاٹ نکالا تھا کہ ایمن نے تو نظر بھر کر نہ اسے دیکھا۔ دوریاں رنگ لے آئی تھی، اس کے رویے میں بہت گرم جوشی نہ تھی۔ پھپھو کو وہ مما کہتا تھا، اور نینا اور تانیہ کا دیوانہ تھا۔ ایمن کو اچھا نہیں لگا تھا۔ مون کا مشکل ہے امی، پھپھو کا فون آئے گا تو میں کہہ دوں گی، ویسے بھی وہ ابھی شادی سے ہو کر گئی ہیں، اتنی جلدی اسے کہاں لائیں گی؟ چلو ٹھیک ہے، میں ذرا تائی جی کو بتا کر آؤں، کافی دیر ہو گئی ہے، تم بھی اب بند کرو، ٹھیک ہے؟ اس نے ابیرہ کو احساس دلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ابیرہ نے بھی جلدی سے کہا، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھا اور جلدی سے باہر تائی جی کو بتانے کے لیے باہر کی طرف لپکی۔ اس روز واقعی پارٹی بڑی زبردست ہوئی تھی، سبھی آئے ہوئے تھے سوائے فضا اور مون کے۔ تایا جی اور تائی جی اور ایمن تینوں درِ نایاب کی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ کر آئے تھے۔ لمبی سی گاڑی اور تائی جی کا دور سے لشکارے مارتا سیٹ اور کنگن اوپر سے۔ ان کا رویہ خاصا ڈیسنٹ سا ہو گیا تھا۔ پارٹی میں سبھی لوگ ان سے متاثر ہوئے تھے، اور ویسے بھی غزالہ آنٹی کے حلقہ احباب میں کون سے رئیس ابن رئیس آتے تھے۔ اساتذہ کی برادری کب اتنی پرآسائش زندگی گزارتی ہے۔ سفید پوشی کا بھرم ان کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علم کو بہت شرف ہے، ایک عالم 100 جاہل پر بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ پرانے زمانوں کی باتیں ہیں۔ آج کل ایک دولت مند صاحب ثروت 100 عالم فاضل پر
بھاری ہوتا ہے، اور عالم تو اپنے مسکین اور سکڑے سمٹے حلیے کی وجہ سے ہی دور ہی سے پہچانا جاتا ہے، اور جو دولت اسے کتابیں عطا کرتی ہے وہ سکے آج کے زمانے میں رائج الوقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سوائے شرمندگی کے اور کچھ عطا نہیں کرتے۔ اعلیٰ گریڈ پر فائز پروفیسرز اور لیکچرار تو پھر بھی اس اسٹیٹس کانشیس سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن عام سرکاری اسکول ٹیچرز اپنے بچوں کو سفید پوشی میں لپٹی عزت کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے۔ غزالہ آنٹی اور انکل جمال دونوں کی سروس اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں تھی۔ شام گئے، سب رخصت ہو گئے، اسے بہت سے تحائف اکٹھے ہوئے تھے۔ غزالہ آنٹی کی 5 بیٹیوں نے علیحدہ علیحدہ گفٹ دیے تھے۔ اس نے بہت چاہا کہ ایمن رات کو رک جائے، وہ دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گی، لیکن تائی جی نے انکار کر دیا۔ پھر اسے کون لینے آئے گا؟ پھر آ جائے گی۔ غزالہ تم عبیرہ کو کسی دن لے آنا ادھر، اب تو ویسے بھی اس کا داخلہ ہو جائے گا ادھر۔ ہاسٹل میں رہے گی تو کیا، شہر تو ایک ہی ہو جائے گا نا، پھر مل لینا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گاڑی میں جا بیٹھی تو ایمن بھی بد دلی سے عبیرہ سے مل کر ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبیرہ کے مارکس بہت اچھے آئے ہیں، اس نے محنت بھی بہت کی تھی، خدا نے محنت کا پھل دے دیا۔ اب آگے سوچو۔ غزالہ کیا اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ غزالہ آنٹی کو بلانے آئی تھی کہ مل کر تحائف کھولتے ہیں۔ دروازے کے باہر ہی انکل جمال کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ تو جمال ٹھیک ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا بچی نے کس قدر محنت کی ہے، اس کو اگر داخلہ نہ ملا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اتنی محنت کا نتیجہ یوں لا حاصل تو نہیں ہونا چاہیے۔ غزالہ آنٹی بولیں، لا حاصل کیوں؟ میڈیکل کے علاوہ بھی تو بے تحاشا فیلڈز ہیں، ایم ایس سی ہے، لیکچرشپ ہے، میڈیسن کا شعبہ ہے، ایم فارمیسی ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر کی فیلڈ ہے، جس میں چاہے گریجویشن کے بعد پڑھ سکتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا ایڈمیشن کے لیے پیسوں کی نہیں ہزاروں روپوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاسٹل کے اخراجات اور کتابوں کا خرچ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر ربیہ کی شادی بھی کرنی ہے 2-4 ماہ میں، آخر ہم اس کے سسرال والوں کو کب تک ٹال سکتے ہیں؟ 6 بیٹیاں ہیں، اب تک تو کم از کم 2-3 کی شادی کر دینی چاہیے تھی۔ ربیہ کو گریجویشن کیے 4 سال ہو گئے ہیں، اس نے پرائیویٹ ایم اے بھی کر لیا ہے، اور ہم ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ کم از کم اس کے ہی ہاتھ پیلے کر سکیں۔ اب جو کچھ اس کے لیے جمع جوڑ کر رکھا ہے وہ ہم عبیرہ کی پڑھائی پر لگا دیں تو کیا ربیہ کو ساری عمر کے لیے گھر بٹھا لیں؟ ربیہ کے بعد تانیہ سال ہونے کو آیا اس کے ایم اے کو، اور اب صوبیہ گریجویشن کر رہی ہے۔ تم خود سوچو، ان کی تعلیم کے اخراجات اور شادیوں کے اخراجات ایک طرف اور عبیرہ کی پڑھائی کے اخراجات ایک طرف، یا تو 4-5 کی قربانی دے دو صرف عبیرہ کی خاطر۔ جمال انکل پھر دو راہے پر کھڑے تھے، ایک طرف اکیلی عبیرہ کے مستقبل کا سوال اور دوسری طرف ان کی 5 بیٹیوں کے مستقبل کا۔ وہ اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ اس کی خاطر اپنی بچیوں کے مستقبل کو تباہ کر دیتے۔ غزالہ آنٹی بھی خاموش تھیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ کچھ دیر بعد بولے، نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ غزالہ آنٹی کی آواز بے جان تھی، جیسے کھینچ کر نکال رہی ہوں۔ آج بھی ربیہ کی ساس پوچھ رہی تھی کہ کب ڈیٹ لینے آؤں۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ چند دن تک میں فون کر کے بتا دوں گی۔ منگنی کو 2 سال ہونے کو آئے، وہ بھی کب تک صبر کریں؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عبیرہ مجھے بہت پیاری ہے، اور پھر جس طرح اس نے 7 سالوں میں ہمارے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کیا ہے، سب گرمی سردی صحیح ہے، پھر پڑھائی میں بغیر ٹیوشن اور کسی قسم کی مدد کے خود ہی اتنے اچھے مارکس لے لیے ہیں، وہ مجھے اپنی بچیوں سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ ان 5 نے ماں باپ کی شفقت اور محبت کے ہوتے ہوئے بھی سٹڈیز میں کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھائی، اور عبیرہ نے اتنی بڑی محرومی کا جس بہادری سے مقابلہ کیا ہے، میں اس بچی کا دل سے قدردان ہو گیا ہوں۔ لیکن غزالہ میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا تو میں عبیرہ کے مستقبل پر قربان کر دیتا، بٹ I'm sorry, really sorry۔ ان کا لہجہ حقیقتاً افسردہ تھا۔ عبیرہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کاش ہم اس کی صحیح قدر کر سکتے۔ غزالہ آنٹی آہستہ سے بولیں، تم نے بھائی صاحب سے بات کرنی تھی، اپنی مجبوری کا حوالہ دینا تھا،
تھوڑا بہت وہ ہمیں سپورٹ کر دیں، اس سلسلے میں کچھ ہم جھیل لیں گے۔ میں 1-2 ٹیوشنز اور کر لوں گا۔ چند سالوں کی دقت ہوگی، آگے انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں تو وہ ہاسٹل کے بجائے ابیرہ کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیں تو بھی خاصا خرچ بچ جائے گا۔ جمال انکل نے کچھ دیر بعد کہا، آپ کے کہنے سے پہلے میں دونوں سے بات کر چکی ہوں۔ انہوں نے صاف ہی کہہ دیا ہے کہ غزالہ، یہ بات تھی کہ سب اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ ہم نے تو خود ابھی ابرار کی شادی کی ہے، اس میں ہی لاکھوں روپے اٹھ گئے ہیں۔ اب تو میرے پاس کچھ نہیں۔ دوسرے ایمن کی بات اور ہے، وہ شروع سے ہی رہ رہی ہے۔ میرا بیٹوں والا گھر ہے، ایمن کی بھی نگرانی اس کی تائی سائے کی طرح کرتی ہے۔ اس پر ابیرہ کا آ جانا، سوری، تم خود ہی کچھ کر لو۔ ہاسٹل میں اگر وہ رہے تو زیادہ اچھا ہے، ہمارے حق میں بھی اور اس کے حق میں بھی۔ غزالہ آنٹی شام کو کتنی دیر تائی جی سے علیحدگی میں بیٹھ کر یہی باتیں کرتی رہیں۔ تو ان سے کہنا تھا کہ وہ سکندر کے گھر کا کرایہ ہے، اتنے سال ہونے کو آئے، اسی میں سے کچھ کر دیں۔ اتنے سالوں سے بھی تو وہی وصول کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی پوچھا؟ تنگی ترسی کے باوجود میں نے بھی یہی کہا تھا۔ کہنے لگے ہاؤس بلڈنگ والوں کی قسطیں ابھی تک ادا کر رہا ہوں، سارا تو اس میں نکل جاتا ہے۔ پھر 3 بار گھر کی مرمت کروائی ہے، 2 بار گھر کو پینٹ کروایا ہے۔ مجھے تو اپنے پلے سے لگانا پڑ رہا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا میں اسے بیچ ہی دیتا، کچھ ہاتھ تو آتا۔ میں تو خود پریشان ہوں، تمہاری کیا مدد کروں؟ آج کل ریٹائرڈ ہونے والا ہوں۔ ابرار نوکری سے استعفیٰ دے بیٹھا ہے، پتہ نہیں اب کیا کروں گا۔ ولید کی پڑھائی کا 1 سال باقی ہے۔ تم میری پریشانی کا اندازہ کر سکتی ہو۔ میں کسے اپنا دکھ سناؤں؟ میں تو پھر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ غزالہ آنٹی بولی۔ پھر؟ جمال انکل کا لہجہ سوالیہ تھا۔ پھر کیا؟ وہ لاجواب ہو کر بولی۔ کوئی صورت نہیں ہے اور۔ وہ خود سے بولے، اگلے ہفتے تک ربیہ کی ساس پھر فون کر دے گی، اور اب کہ میں اسے ٹال نہیں سکوں گا۔ کتنے جان لیوا مسائل تھے، اسے تو کچھ خبر نہ تھی۔ پھر وہی مسائل، کسی ایک کے مستقبل کے لیے ہم ان 5 کے مستقبل کو تاریک نہیں کر سکتے۔ تم کل پرسوں خود ہی ربیہ کی ساس کو فون کر کے آنے کا کہہ دو، کم از کم ایک فرض سے سبکدوش ہوں۔ میرا تو انہی سوچوں نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب سب کام اللہ پر چھوڑ دو۔ ابیرہ سے کہو وہ سیدھا سادہ BSc میں ایڈمیشن لے لے، بے شک اسے سب صورتحال بتا دینا۔ سمجھدار ہے، مان جائے گی۔ کیا صرف وہی سمجھدار تھی؟ کیا سارے سمجھدار ہی عذابوں سے گزرتے ہیں؟ پہلے کتنے جبر کے دوزخ تھے جن سے وہ گزر کر آئی تھی۔ خوشی کا کوئی جھونکا آتا محسوس ہوا تھا تو حکم ہوا کہ ہوا کا ادھر سے گزر ہی بند کر دیا جائے۔ اگر کوئی آس، کوئی امید کھلنا بھی چاہے تو ہوا کے بغیر دم گھٹ کے مر جائے۔ وہ مرے مرے قدموں سے اوپر بنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے تو وہ 5 سونے کے لیے لیٹ چکی تھیں۔ وہ آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ آسمان تاروں سے جگمگا رہا تھا۔ اتنی بڑی خوشی، اتنا بڑا خواب جو پورا ہونے کے نزدیک آیا تو اسے یوں اپنے ہی قدموں کے تلے کچل دوں، اسے ٹھوکر مار دوں، اپنی ہی خواہش کا مذاق اڑاؤں۔ اسی چھت پر، انہی سیڑھیوں پر بیٹھ بیٹھ کر میں نے آدھی آدھی رات تک اپنا مغز کھپایا تھا، کتابیں رٹ رٹ کر۔ آنکھوں نے کتنے ہی خواب سجا لیے تھے، اور جب ان خوابوں کے حقیقت ہونے کا وقت آیا تو میں خود ہی دستبردار ہو جاؤں۔ میرے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سر اٹھا کر ستاروں بھرے آسمان کو شکایتاً دیکھا۔ یہ محض آلو نہ کھانے کی بات تو نہیں، یا طبیعت پر جبر کر کے دال کھانے کی بات تو نہیں، زمین پر سونے کا معاملہ بھی نہیں۔ اگر پیار سے نفس کو، جسم کو سمجھایا جائے تو جسم بہت سی قربانیاں دینے پر رضامند ہو جاتا ہے، لیکن اگر نفس کی خواہش کو ہی برباد کرنے کا حکم دے دیا جائے تو بہت دور تک اور بہت دیر تک توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ توڑ پھوڑ کے بعد اندر وہی بندہ جی بھی سکے گا یا نہیں، یا وہ اپنی مسخ شدہ شکل سے گھبرا کر خود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا۔ اتنی بڑی خوشی سے دستبرداری کے بعد کیا میں اتنی زندہ دلی، اتنی ولولہ انگیزی سے جی سکوں گی؟ کبھی نہیں۔ میرے خدا، میں کیسے خود کو تیار کروں اس قربانی کے لیے؟ 5 کے لیے ایک کے مستقبل کو تاریک کر دیا جائے، آخر میں ہی کیوں؟ میری ہی خواہشوں کو ہر بار مسلوب کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ نہیں، کوئی ایسا خیر خواہ نہیں، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ میرے اللہ،
مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا محنت کرو پھل ملے گا۔ میں نے تو پوری نیک نیتی خلوص دل سے محنت کی اور مجھے یہ پھل مل رہا ہے کہ نعمت دے کر مجھ سے چھینی جا رہی ہے، بلکہ اپنی خوشی سے لوٹا دینے کو کہا جا رہا ہے۔ میرے اللہ کوئی رستہ نکال، کوئی سبیل، کوئی آس، میری خوشی، میری خواہش پوری کرنے کا۔ پھر میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی بھی نہیں، اپنے لیے تو بالکل نہیں۔ وہ دعا کرتے کرتے رونے لگی۔ تجھے اپنے پیارے بندوں کا واسطہ میری دعا قبول فرما لے، وہ کر دے جو میرے حق میں بہتر ہے، میری خواہش پوری فرما دے، کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ مجھے داخلہ مل جائے۔ اللہ میاں میری دعا پوری فرما دینا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسوؤں کی بہتی لڑیوں کے ساتھ دعا مانگنے لگی۔